AI اردو سٹوری ٹیلر میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری کہانی ہے بادلوں کی شہزادی اور زمین کا مسافر۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک طوفانی رات سے۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک اور ہوا کی گونج ماحول کو پر اسرار بنا رہی تھی۔ اس گھمبیر خاموشی میں ایک نوجوان پائلٹ ریحان اپنے جہاز کے کاکپٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آج کی پرواز اس کی زندگی بدل دے گی۔ طوفان تیز ہوتا گیا اور اچانک اس کا طیارہ بے قابو ہو گیا۔ سب آلات فیل ہو چکے تھے۔ ریحان نے آنکھیں بند کر کے بس ایک دعا کی، پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی وہ کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ نہ طوفان، نہ گونج، نہ طیارے کا شور، صرف سکون، آرام اور نرم و ملائم بستر جیسے بادل، اور ایک ایسا نیلا آسمان جو کبھی زمین پر دیکھا نہ تھا۔ ریحان نے خود کو سنبھالا اور ارد گرد دیکھا۔ نرم بادلوں پر چلنا ایسا تھا جیسے ریشمی قالین پر پاؤں رکھے ہوں۔ ہر طرف کوسے قزح کے رنگوں کی روشنی جھلملا رہی تھی، اور پھر سامنے سے ایک روشنی کی کرن ابھری، اور اس کرن میں سے ایک حسین دلکش لڑکی نمودار ہوئی۔ بادلوں کی شہزادی نیلافی۔ اس کا لباس چاندی سے بنا تھا اور اس کی مسکراہٹ میں بادلوں کی نرمی اور روشنی کی جھلک تھی۔ اس نے نرم سی آواز میں پوچھا، تم کون ہو جو ہماری دنیا میں آ پہنچے ہو؟ ریحان نے آہستہ سے جواب دیا، میرا نام ریحان ہے، میں زمین سے آیا ہوں، مگر میں کیسے یہاں پہنچا مجھے علم نہیں۔ نیلافی نے مسکرا کر کہا، تم یہاں اتفاق سے نہیں آئے۔ بادلوں کی دنیا میں وہی آ سکتا ہے جس کا دل سچا ہو اور ارمان خالص۔ نیلافی نے ہاتھ بڑھایا اور ریحان کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ دیا۔ انہوں نے بادلوں کے محلات دیکھے، چمکتے مینار، ہواؤں کے پل، روشنیوں سے بنے باغات اور کوسے قزح کے تالاب۔ ہر منظر خواب جیسا تھا، مگر ریحان جاگ رہا تھا۔ کچھ دنوں میں ریحان اور نیلافی کے درمیان ایک خاموش محبت پروان چڑھنے لگی۔ وہ گھنٹوں بادلوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے۔ کبھی نیلافی اسے بتاتی کہ بادلوں میں ہر کوسے قزح ایک دعا کا رنگ ہوتا ہے، اور کبھی ریحان زمین کی خوشبو، بارش کی رم جھم اور انسانوں کے خوابوں کی باتیں کرتا۔ لیکن خوشی کے لمحے ہمیشہ ابدی نہیں ہوتے۔ لیکن جس وقت ریحان اور نیلافی بادلوں کے محلات میں قدم بہ قدم قریب ہو رہے تھے، بادلوں کی سلطنت کے اندھیروں میں ایک اور آنکھ جاگ رہی تھی، چڑیل زارما۔ زارما وہ بدرو تھی جسے صدیوں پہلے بادلوں کی سلطنت سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اسے طاقتور جادوگرنی کہا جاتا تھا۔ نیلافی نے خطرہ محسوس کیا۔ وہ فوراً ریحان کو لے کر بادلوں کی سب سے بڑی روشنی والی چوٹی پر گئی، جہاں سے پوری سلطنت نظر آتی تھی۔ دور سے سیاہ بادل تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آسمان پر اندھیرا چھا رہا تھا۔ نیلافی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ریحان، یہ زارما ہے، ایک ایسی طاقت جسے ہم نے صدیوں سے قید کیا تھا، لیکن شاید وہ لوٹ آئی ہے۔ ریحان گھبرا گیا۔ کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ نیلافی نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، شاید تمہارے دل کی روشنی ہی وہ واحد چیز ہے جو زارما کے اندھیرے کو روک سکتی ہے، لیکن خطرہ بہت بڑا ہے۔ چند لمحوں میں زارما بادلوں کے محل کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ دھوئیں کے دیو، آندھی کے جن اور بجلی کے ناگ تھے۔ نیلافی کی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، زارما نے کہا لگایا۔ نیلافی، میں لوٹ آئی ہوں، اب تمہارا تخت میرا ہوگا۔ نیلافی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور روشنی کی ایک مضبوط دیوار بنائی، لیکن زارما کا جادو طاقتور تھا۔ وہ روشنی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ بادلوں کی شہزادی اور چڑیل کے درمیان جادوئی جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ کوسے قزح کی شعاعیں اور سیاہ دھواں آپس میں رقص کرنے لگے۔ ریحان بے بس کھڑا تھا، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا، تم کچھ کر سکتے ہو ریحان۔ اسے نیلافی کی بات یاد آئی، دل کی روشنی سب سے بڑا جادو ہے۔ ریحان نے اپنی آنکھیں بند کی، دل سے دعا مانگی، اپنے دل کی سچائی کو محسوس کیا، اور آہستہ آہستہ اس کے وجود سے ایک سنہری روشنی نکلنے لگی۔ یہ روشنی اتنی پاکیزہ تھی کہ اس نے بادلوں کی پوری سلطنت کو جگمگا دیا۔ چڑیل کی چیخ بلند ہوئی، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ ریحان کی روشنی نیلافی کے جادو میں شامل ہو گئی۔ دونوں کی طاقت اکٹھی ہوئی۔ روشنی کی ایک شعلہ بن کر زارما کی سیاہ دھند کو چیرتی ہوئی اس کے وجود تک جا پہنچی۔ زارما کی آخری چیخ گونجی، سچائی ہمیشہ جیت جاتی ہے۔
تم نے مجھے ہرا دیا، مگر یاد رکھنا میں اندھیرے میں اب بھی چھپی رہوں گی۔ زارما کی فوج دھواں بن کر بکھر گئی، بادلوں کی دنیا پھر سے روشن ہو گئی۔ نیلافی نے ریحان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو لیے لیکن مسکراتے ہوئے۔ تم نے آج بادلوں کی دنیا کو بچا لیا ریحان، لیکن اب تمہیں جانا ہوگا۔ ریحان نے دکھی دل کے ساتھ نیلافی سے پوچھا، نیلافی کیا تم نہیں جاؤ گی میرے ساتھ؟ نیلافی آنکھوں میں آنسو لیے، ریحان میرے کاندھوں پر میری سلطنت کی ذمہ داری ہے، میں اپنے لوگوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اتنے میں نیلافی کی ماں وہاں پہنچتی ہے اور وہ نیلافی کو اپنے بازوؤں میں لے کر کہتی ہے، بیٹا تم نے چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی ذمہ داری سنبھالی ہے، اب تم اپنی زندگی گزارو، جاؤ ریحان کے ساتھ اور ہمیشہ اس کے ساتھ خوش و آباد رہو۔ نیلافی اپنی ماں کی یہ بات سن کر بے حد خوش ہوئی۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت لی اور ریحان کے ساتھ اس دنیا میں آ گئی۔ شروع میں نیلافی کو یہ دنیا بہت سخت لگی، لیکن ریحان کی محبت نے اسے اس دنیا میں رہنا سکھا دیا۔ اب وہ ریحان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اسی دنیا میں رہے گی اور وہ دونوں ایک خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ کو ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کا شوق ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ہاں اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھ سکیں۔